اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ یہ سورہ قمر ہے جو 55 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، مراد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی معجزے کی نسبت سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا وہ معجزہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک چاندنی رات میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کے مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرا مغربی جانب، اور پہاڑ ان کے درمیان آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لو دیکھ لو۔ جب سارے لوگوں نے جو وہاں موجود تھے یہ حیرت انگیز نظارہ کر لیا تو یہ دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ جو کافر لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس مشاہدے کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ جادو ہے، جبکہ بعد میں مکہ المکرمہ کے باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائے اور اس دن کا انتظار کرے جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوگی، چہروں پر ذلت سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والی کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، یہی کافر کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی گھٹن دن ہے، یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں کفار مکہ کو اور نافرمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ کہیں تم پر بھی ویسے ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی اقوام پر آیا تھا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ قومیں کرتی تھی۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے بندے یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک میں مغلوب ہوں، میری مدد فرمائیے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ 950 سال تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، اس کے باوجود بھی جب قوم نہیں مانی اللہ نے ان پر طوفان مسلط کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنایا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ کا ارشاد ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ کذبت عاد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، قوم عاد نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہو۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جٹلانے کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑے؟ ایسا کرے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔
جبکہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے پر انہیں اونٹنی کا معجزہ دکھلایا جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے اور نافرمانی ہی کرتے رہے۔ اللہ کا ارشاد ہے انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی، ایک زوردار آواز، جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کے روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، بے شک ہم نے ان پر پتھر لانے والی تیز ہوا بھیج دی، سوائے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بچیاں اور جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کے سوا تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئی۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اس آیت مبارکہ میں اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان ہے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور آل فرعون، یہ سب لوگ جو ہلاک کیے گئے، ان کے اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ان کی قوت اور سامان اور تعداد زیادہ نہ تھی یا تم ان سے قوت میں بڑھ کر ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قوت اور طاقت اور مال اور اسباب میں تم سے کہیں زیادہ تھے۔ انہوں نے جب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی اور انکار کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے، تم نے بھی اپنے بارے میں جو سمجھ رکھا ہے کہ ہم پر کفر کا وبال نازل نہ ہوگا، غور کر لو اور سوچ لو، کیا تمہارا یہ سمجھنا صحیح ہے؟ خوب سوچ لو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جس کا اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کیا، ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس صورت مبارکہ میں ایک آیت ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ آیت بار بار اس صورت مبارکہ میں 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی تسہیل کا ذکر ہے اور دعوت فکر کا بھی۔ قرآن کریم کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، اسے حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے سے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پورے قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں 10 سال کا بچہ حافظ ہمیں ملتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے، اس قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پڑھنا اور حفظ کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن کا حافظ بنائے، ہمارے نسلوں میں اللہ حفاظ کو، علماء کو پیدا فرمائے، اور قرآن سے اللہ ہمیں سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حافظ قرآن، داعی قرآن، عالم قرآن اور ناشر قرآن بنائے۔ جب رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ذکر و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن آسان ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر کس و ناکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہدین بن کر بیٹھ جائے،
بہت سے وہ لوگ جو آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کا مطلب اپنے طرف سے تجویز کرتے ہیں اور سلف صالحین کے خلاف تفسیر کرتے ہیں، جبکہ عربی لغت اور قواعد عربیہ کو بھی نہیں جانتے، ایسے لوگ شدید گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔